اللہ کا قانون ہے کہ جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا. یہاں انصاف جھکتا ہے، یہاں پہ قلم بکتا ہے، یہاں پہ جسم چھلنی ہے، زخم سے خون رشتہ ہے. آئین کی پامالی کا، قوم کی بدحالی کا، اس رات کی تاریکی کا، ناحق قید ایک قیدی کا. ووٹ حساب کرے گا سب، ووٹ ہی بدلا لے گا اب. جبر کا بدلہ ووٹ سے، قہر کا بدلہ ووٹ سے، جبر کا بدلہ ووٹ سے، قہر کا بدلہ ووٹ سے. السلام علیکم. آج ہم پرزنرز جو ہماری خواتین ہیں جو اس وقت پنجاب کی جیلوں میں قید ہیں، سیاسی قیدی جو ہیں، ان کے بارے میں آج تھوڑی سی ہم بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ سمن ہیں، ڈاکٹر مہاویش ہیں. ایسے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمیں ایک چھوٹی سی کلپ ملی ہے ایک ون آف دا پرزنرز ڈاٹر، اس کو ہم پلے کر لیتے ہیں اور پھر ہم سنتے ہیں کہ وہ کیسا ان کی فیملی کس پروسیس سے گزر رہی ہے، کس تکلیف سے گزر رہی ہے، کس اذیت سے گزر رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. میں سمیہ اسد کی بیٹی ہوں جو کہ آلموسٹ پچھلے 6 مہینے سے جیل میں ہے. 9 مئی ہمارے یا ہم جیسی ساری فیملیز کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اس قیامت کی سزا کے طور پر ہمیں جہنم، جنت بھی نہیں، جہنم بغیر حساب کتاب کی پکڑا دی گئی. کوئی ہمارا اعمال نامہ تو دیکھتے، یہ تو دیکھ لیں کہ سمیہ اسد کا قصور ہے کہ نہیں ہے. ابھی دیکھ لیں، 6 مہینے ہو گیا، اب دیکھ لیں کہ قصوروار ہیں کہ نہیں ہیں. کس چیز سے ہمیں نہیں گزارا گیا. فائنینشیل انسٹیبلٹی، ایموشنل ڈیمیج، ڈپریشن. گھر پہ صرف ڈپریشن ہے، کوئی آپس میں ایک بات بھی نہیں کرتا ایک دوسرے سے. کیا یہ ساری سزائیں ناکردہ گناہ کی کم ہے کسی ماں کے لیے؟ کہ اس کے علاوہ ہمیں ماما کی جدائی بھی دے دی گئی ہے کہ جی، اور یہ بتا بھی نہیں کہ واپسی کب ہے. کیا یہ سب کم تھا؟ اب ہم ایک ہنستا بستا خاندان نہیں ہے. اب ہم صرف سانس لے رہے ہیں، وہ سانس بھی ختم ہو جائے گی تو بھی ماما واپس آئیں گی، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. آئی ایم سوری ٹو برنگ دس آؤٹ، لیکن آج کل میڈیا پر ہر پرائم ٹائم شو پر ایک طلاق کا بہت ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی طلاق پہ ہمارا ہنستا بستا گھر برباد ہو گیا. تو جو ہمارا ہنستا بستا گھر برباد ہوا ہے اس کے بارے میں کسی کا بھی کیا خیال ہے؟ مما کے لیٹر میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ان کی ایک بیٹی کا رشتہ ختم ہو گیا، لیکن وہ اندر ہے. ان کو یہ بتا دیا کہ ان کی ایک نہیں، ان کی دوسری بیٹی کا رشتہ بھی آلموسٹ تھریش ہولڈ پر ہی ہے، کیونکہ دوسری فیملی بار بار سوال کر رہی ہے کہ کب تک، آخر کب تک یہ چلنا ہے. اور ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ یہ کب تک چلنا ہے. تو ان کا کیا حال ہونا ہے یہ سب سن کے؟ ایک ماں کے لیے یہ سزائیں کم ہے کہ ان کا جو گھر انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ اب بس ڈپریشن کے مریضوں کا ایک مکان بن گیا ہے. یہ سب کچھ کم ہے کیا؟ اتنی بڑی سزائیں جو ان کی فیملی ساری ڈسٹرب ہو گئی ہے، ایڈیشنلی وہ جیل بھی کاٹ رہی ہیں. تو واپسی کب ہے؟ ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے، مما تو معاف کر دیتی ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے اینڈ پہ معاف کر ہی دیتی ہوتی ہیں. اللہ میاں بھی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں کیونکہ ماں کا دل نرم ہوتا ہے. تو یہ کون سی ماں ہے جو بے گناہوں کو بھی معاف نہیں کر رہی؟ ایٹ لیسٹ بے گناہوں کو تو معاف کریں. میں سمیہ اسد اور اس کی پوری فیملی کے بہاف پہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ سے اپولوجائز کرتے ہیں کہ خدا کا نام ہے ہم معاف کیا جائے، مما کو گھر بھیجا جائے. ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وی نیڈ ہر. اور اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو ہم میں سے بھی کسی ایک نہ ایک کی جان چلی جائے گی. تھینک یو سو مچ. اگر کسی بھی پلیٹ فارم سے میری یہ آواز کہیں پہنچتی ہے کہ خدا کا نام ہے ہمیں معاف کر کے ماما کو گھر بھیج دیں پلیز. جی یہ کلپ ہم نے سنا سمن اور مہاویش. میں جب یہ سن رہی تھی تو ٹرسٹ میں، بلیو می کہ میں بتا نہیں سکتی میری کیا سچویشن، کیا مجھے فیل ہو رہا تھا لٹرلی. کہ انسان سوچتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے،
اپنے ملک کی بہتری کے لیے باہر نکلیں اپنا حق لینے کے لیے, اور آپ کے ساتھ اس طرح کا ہو. ہم تو الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگ ہیں, یہی ہم نے ہمیشہ کہا نا, اسلامی جمہوریہ پاکستان جب اسلام کے نام پر بنا. اسلام کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہماری خواتین جنگ میں وہ زخمیوں کی پٹی کرتی تھی, پانی پلاتی تھی, ساتھ جایا کرتی تھی. پھر جب ہم اپنی پاکستان کی تاریخ پڑھتے ہیں, ہمیشہ بڑے فخر سے ہم نے کہا کہ ہماری خواتین بہت اہم رول تھا ان کا, اور ان کے نام ان کے کارنامے ہم نے پڑھے اپنی سوشل سٹڈیز میں. پھر درمیان میں ٹائم ایسا آیا جب اتنی نہیں رہی تھی ایکٹیو خواتین, لیکن پھر کچھ جب سے عمران خان آئے, وومن امپاورمنٹ ہم نے دوبارہ سے دیکھی, تو ہمیں فخر ہوتا تھا کہ اب پروفیشنل لیڈیز جو ہیں وہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے سامنے آ رہی ہیں. لیکن جب ہم اس طرح کی دیکھتے ہیں چیز, تو کیا ہم عبرت بنا رہے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے ملک کے لیے کھڑی ہوئی ہیں؟ آپ I will take the opportunity to add یہاں پہ یہ کہ یہ واقعی میں آپ نے بڑی ہی اچھی بات کی کہ ایک طرح سے یہ خواتین کو جو بظاہر جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ خواتین کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیشہ سے پاکستان کی خواتین شانہ بشانہ, قائد اعظم جو محترمہ فاطمہ جناح تھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے پولیٹیکل کیمپینز کو لیڈ کرتی تھی. پھر ہم نے ایک چھوٹا سا بیچ میں ٹرینڈ آیا تھا جس میں خواتین کو محض الیکشن کے زمانے میں شور مچانے کے لیے اور ہلڑ مچانے کے لیے رکھا جاتا تھا. خان صاحب کی جب حکومت آئی تو یہ چیز ریوائیو ہونی شروع ہوئی, ہر طبقے سے خواتین جو تھی وہ پالیٹکس میں آنے شروع ہوئی. اور جو نان پولیٹیکل لوگ ہیں, جیسے سمن آپ ہی دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کا تو سوشل میڈیا سے ہمارا انٹرسٹ بننا شروع ہوا, اور آج ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ویمن, یہ جو فریڈم فائٹرز ہیں, یہ جب اپنے سٹانس پہ ڈٹ کے کھڑی ہیں, تو پھر ہمارا بھی دل ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کو سپورٹ کریں, ہم ان کی فیملیز کو دیکھتے ہیں. اگر آپ سمیہ اسد کی تصویر ہی دیکھیں جو بھی ہم دیکھ رہے تھے اور جو ان کی آواز سن رہے تھے, یہ ایک عام فیملی ہے, یہ ایک عام پاکستانی فیملی ہے, ایک عام ماں ہے جس کا خواب بچوں کو پڑھا لکھا کے ایک اچھا معاشرے کا پروڈکٹیو فرد بنانا تھا. اس نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی, کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا. بالکل بالکل. جو آپ نے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کی بات کی نا, میں اسی پہ ایڈ کرتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی آئی بن کے کہ ایک طرف نا ایک بس یہ بات بن گئی تھی کہ ٹھیک ہے نہیں عورتیں ہیں, اب دیکھیں نا آپ سینیٹر ہو گئی, شہری رحمان ہو گئی, وہ اس طرح کی تھی عورتیں, لیکن وہ کس طرح سے ہوتی تھی کہ ایک ایلیٹ طبقہ ہے یا تو جن جو اتنے پڑھے لکھے ہیں, اتنے ان کے ریسورسز ہیں, وہ ہے کہ جی وہ آ کے ان کو سینیٹر بنا دیا کیونکہ کوئی الیکشن ریزرو سیٹ پہ لے کے آ گئے. لیکن یہ آپ کی اور میری جیسی خواتین جو پروفیشنل لائفز میں ہیں یا جو بالکل گھریلو خواتین ہیں, ان کا رجحان کہ وہ پالیٹکس میں آئیں ایک پولیٹیکل ورکر کی حساب سے, کہ وہ جا کے وہ لوگوں جو ہیں وہ پولنگ ایجنٹس بھی بن رہی ہیں, وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین بھی کر رہی ہیں, لیکن سیاسی ہونا ضروری نہیں تھا. کیونکہ جو آپ نے بھی ایک ٹرم یوز کیا نا, فریڈم موومنٹ, یہ وہ ہے. اور اس صنم جاوید کو دیکھ لیں نا, وہ تو بار بار یہ کہتی ہے کہ بھائی میں, آپ کہتے ہیں پی ٹی آئی چھوڑ دو, میں چھوڑ کیسے دوں, میں تو کبھی پی ٹی آئی میں تھی نہیں, کیونکہ وہ تو کوئی رجسٹرڈ ممبر نہیں ہے نا پی ٹی آئی کی, وہ تو خالی خان صاحب کی سپورٹر ہے. بالکل. تو اس طرح کے لوگ آئے ہیں جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. جی جو یہ سمن کو, اگر ہم سمن جاوید کو یا طیبہ راجہ کو دیکھتے ہیں, یہ وہ خواتین ہیں جو ہمارے بیچ میں بیٹھ کے ہمارے, جب ہم سوشل میڈیا, ہم تینوں ہی سوشل میڈیا سے ہم ان ٹچ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ میں, تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لڑکیاں ہیں جو ہمارے بیچ میں سے اٹھ کے جاتی تھی. ہم نے ان کے کلپس دیکھے ہیں کہ جب زمان پاک میں افطاریاں ہو رہی ہوتی تھی, یہ لوگ والنٹیرلی خود سے آگے بڑھ کے گھروں سے لے کے جاتی تھی افطاری. اس کے بعد بلکہ سنم جاوید اور طیبہ راجہ کی تو دونوں کی ویڈیوز بھی ہیں کہ وہ وہاں پہ جھاڑو بھی لگا رہی ہوتی تھی, لوگوں کو روزہ کھلوا رہی ہوتی تھی. تو ایسے لوگ جو ملک کے لیے ایک پازیٹیو پروڈکٹیو کام کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے اوپر بیسیکلی تو یہ ہے نا کہ یہ سب جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا ملک بھی آگے بڑھے. یہ سب جو لوگ ہیں ان کے اندر صرف ایک ہی خواہش تھی کہ ہم جو پیچھے رہ گئے, ہم 75 سال کے ہو گئے لیکن ہم پیچھے رہ گئے, ہمارا ملک پروگریس نہیں کیا, ہماری ابھی تک لٹریسی ریٹ, ہمارا امپلائمنٹ ریٹ, یہ ساری چیزیں, یہ ایک جذبہ تھا کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ پازیٹیو کریں, ایسی قیادت کو سامنے لائیں جو ہمارے ملک کے لیے اچھا کرے. اور اس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو خواتین ہیں یہ سیاسی نہیں ہیں, لیکن کچھ ایسی بھی خواتین تھی جنہوں نے تھرو آؤٹ پوری لائف, پروفیشنل لائف گزاری, لیکن پھر انہوں نے اپنا رول جو ہے وہ سیاست میں بھی نبھانا چاہا. جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد ہے, وہ مطلب ایک مثالی خاتون ہے جنہوں نے بہت اچھا ان کا کیریئر, چاہے وہ گائناکالوجسٹ تھیں اور پھر انہوں نے سوشل ورک کیا, انہوں نے تھیلیسیمیا پہ اتنا کام کیا, اور وہ بڑی ڈائنامک قسم کی لیڈی, یعنی انہوں نے اسپورٹس میں بھی حصہ لیا ہر طرح کا, اور پھر انہوں نے سیاست میں کیسا خوبصورت رول پلے کیا اپنی بیماری کے باوجود.
अच्छा डॉक्टर तस्लीम, मैं एक चीज ऐड करूंगी, जो डॉक्टर यास्मीन के जो पेशेंट्स हैं, उन्होंने ना सिर्फ उनको हेल्थ वाइज उनको सपोर्ट किया, उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस भी, यानी वो हर अपने पेशेंट को उन्होंने, आप कितने सारे उनके पेशेंट्स के इंटरव्यूज हम लोगों ने देखे हैं जो आके ये कहते हैं कि वो माँ की तरह से हम हमारे साथ एक्ट करती थी, उनको हम माँ कहते थे, वो घर से खाने बना बना के इनके, क्योंकि जब वो स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस वगैरह चल रही होती हैं तो वो खाने को नहीं दिल कर रहा होता तो वो अपने घरों से खाना बना बना के लेके जाती थी। तो ये वो लोग थे जिन्होंने अवाम के दर्द को महसूस किया, हालांकि वो चाहती तो वो अपनी प्रैक्टिस कर सकती थी, उनको क्या जरूरत पड़ी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मेरा जो सबसे बड़ा एक इस वक्त जो हमारी सियासी कैदी है ना, वो सियासी कैदी नहीं है, वो अपने जमीर के कैदी हैं, वो प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस हैं, और उनके साथ जो जुल्म हो रहा है ना, मुझे उसकी बात करने, क्योंकि सनम जावेद को देख लें, 2 बच्चों की माँ है, कोई ऐसी नहीं कि बहुत बड़ी उम्र की, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे का बेचारा वो गिर गया, उसका हाथ टूट गया, वो मतलब लिटरली वो कहते हैं वो लोग कि ना हम अपने बच्चों को ऐसे जाली से उंगली के उससे करते हैं, एक केस बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब 6 महीने बाद तक केसेस ही बनते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक। अदालत बेल कर देती है, बेल नहीं होती, रात में 2:30 बजे मेल ऑफिसर्स उनको घसीट के लेकर जाते हैं अपने सेल में से ऊपर, बगैर किसी फीमेल तफ्तीशी और ऑफिसर के, वीडियो बना रहे हैं, उनको हरास कर रहे हैं कि जी हमको ऊपर से आए हैं, ऊपर से ये हमको आए हैं। ये आप मुझे बताइए कि ये हमने कहा कि ये हम इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है, ये कहाँ की इस्लामी रिवायत है, और ये बताया आप मुझे कि वो सारी वुमेन्स मूवमेंट्स कहाँ गई। एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। वो जो हम वो देखते थे इमरान खान की दौर में, वो जो कहते थे कि क्या था, लाल हाँ लिबरल्स जो होते थे, जब लिबरल्स, एग्जैक्टली, वो अब सारे खामोश है, वो कहीं उनका कहीं उनके भी नहीं है। और ये एक चीज इसमें मैं जरूर ऐड करूंगी कि ना सिर्फ इन लोगों की जिंदगी मुतासिर हो रही है, इनके हर इंसान के पीछे एक खानदान है। एग्जैक्टली, जैसे समन के 2 बच्चे, वो समन जावेद के 2 बच्चे हैं, असद की 2 बेटियां हैं, और उनके ना सिर्फ उनके घर वालों को ले गए हैं, उनके घर वालों को हरास भी किया जा रहा है। जैसे आपकी बच्ची ये बोल रही थी कि रिश्ते उनके खत्म हो गए, कि क्योंकि वो कहते हैं कि माँ बाप जो है तुम्हारे, वो माँ जो है तुम्हारी जेल में है, ये हो क्या रहा है, और कोई डेट, यानी अगर ऐसा कोई लीगैलिटीज अगर फॉलो की जा रही हो ना, तो आपको पता है कि केस होगा, अगर कोई बहुत बड़ा गुनाह भी कर दिया तो उसकी सजा मिलेगी, कुछ अर्सा जेल में रहने के बाद आप वापस घर आ जाओगे। लेकिन यहाँ कायदा कानून है ना, वो तो जमानत हो जाती है, लेकिन वो उनको पता होता है कि जमानत के बावजूद हम वापस नहीं जाएंगे। और सनम जावेद की हम बात करते हैं, उसके हस्बैंड को भी, जिसका कोई लेना देना भी नहीं था, उसको भी तो गिरफ्तार कर रखा है। अरे कानून की बात कर लेना आप, पाकिस्तान का कानून है कि खातून है, जाहिर जाफर की माँ मर्डर में मुलव्वस थी, उसकी सिर्फ इस बात पे बेल हुई है कि वो खातून है। खातून की बात कर रहे हैं आप और जेल की बात कर रहे हैं, तो मुझे बात करनी सबूह इनाम की। सबूह इनाम एक अमेरिकन, पाकिस्तानी अमेरिकन, अमेरिकन सिटीजन है, उनकी बेल हो भी गई है तो उनको इस तरह हरास कर रहे हैं कि उनको वापस नहीं जाने दे रहे हैं, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है उनकी, यहाँ पूरी फैमिली है, उनकी प्रैक्टिस है, वो डॉक्टर है। और यही वजह ना शायद ब्रेन ड्रेन की, जी डॉक्टर सलीम आप कह रही थी, वो ब्रेन ड्रेन का यही तो रीजन है। बिल्कुल ऐसा ही है, जब आपको अपने मुल्क में ना तो सेफ, पहले तो चलो ये था कि रोजगार नहीं है या इस तरह की चीजें, अब तो सेफ्टी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो लोग कैसे जाहिर है मुल्क से फिर बाहर निकलेंगे, और ब्रेन ड्रेन तो होगा। फिर कारोबार जो लोग बाहर से सरमाया लेकर आते थे, कारोबार करते थे, वो भी तबाह होना शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये क्वेश्चन रेज कर रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए। समन आप बात करी थी कि ये जो वो खवातीन जो वो करती थी, वुमेन के लिए जो सारे खड़े होते थे इदारे, चाहे ह्यूमन राइट्स वाले हैं, वो उनके क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन उनसे क्या है? मैं चाह रही हूँ कि आप बता दें क्वेश्चन। मैं उनसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आप वुमेन्स राइट के लिए हैं, तो क्या एक खास तबका है वुमेन का जिनकी राइट है, एक खास पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है जिन लोगों की तरह, जिन औरतों की सिर्फ उनकी राइट्स हैं? क्या सिर्फ उन लोगों की राइट्स हैं कि आप औरत हैं लेकिन आपका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब वही हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो हमारी राइट्स हो जाए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करें तो हमारी कोई राइट्स नहीं है? किन औरतों की बात कर रहे हैं? और ये निरी हिपोक्रेसी है या नहीं है? बिल्कुल, तो पॉलिटिकल हो रही है ये, तो एक तरह से वो नहीं कहते रेसिस्ट होते हैं, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तो अगर तुम काले हो तो हम तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे, तुमको हम औरत भी काउंट नहीं करेंगे, तुम्हें तो हमने अपनी औरत बरादरी से ही बाहर कर दिया। जब एक आपका इस्लाम कहता है कि औरत को आप एक तरीका सिखाया है, एक माशरे ने उसको वो मकाम दिया है, तो आपको, अगर आप उनकी सपोर्ट के लिए काम करते हो,
تو آپ کو سب عورتوں کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے, بجائے اس کے دیکھتے ہوئے کہ ان کی کس پارٹی سے پولیٹیکل ایفیلیشن ہے, وہ کس چیز کو سپورٹ کر رہی ہیں, وہ صرف پاکستان ہے. بالکل. اور میرا سوال ہوگا